بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں، جو مجھے سن رہے ہیں، جو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پیارے دوستو، آج میں جس عنوان پر بات کر رہا ہوں وہ ہے مقاصد کی جنگ۔ یہ میرے پیچھے دیکھیں، یہ سب صحرا ہے، یہ دیکھیں نا، یہ سب صحرا ہے۔ میرا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے، اسی صحرا سے ہے۔ میں ایک زمیندار ہوں، چھوٹا موٹا زمیندار، اتنا بڑا زمیندار نہیں ہوں۔ الحمدللہ اچھی طرح سے گزارا ہو رہا ہے۔ مقاصد کی جنگ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جو جنگ ہوتی ہے اس کے اندر ہمیشہ ہارے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جیت جائے، چاہے تھوڑے مارجن سے جیتے، بڑے مارجن سے جیتے، مقصد جیت ہی ہوتی ہے۔ اب جیت جو ہوتی ہے اس کے لیے مختلف قسم کی اسٹریٹجیز، پلاننگز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہاں سے گھر سے شروع کرتے ہیں، اپنے گھر سے۔ گھر میں بھی مقاصد کی جنگ ہوتی ہے۔ گھر کے اندر بھی ہر ایک کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اچھا مقام دیا جائے، اس کی اسپرٹی ہو، اس کی بات مانی جائے، اس کے سیاہ اور سفید پر اس کی انسپیکشن کرنے والا کوئی نہ ہو۔ وہ کامیاب، گھر سے کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اب ایک علت ہوتی ہے، ایک انسان کے اندر خصلت ہوتی ہے کہ جب یہ چیز انسان کی زندگی کے اندر آتی ہیں تو آہستہ آہستہ وہی چیز اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ ہر چیز کی بنیاد گھر سے شروع ہوتی ہے۔ شرافت کی بھی گھر سے شروع ہوتی ہے، بدماشی کی بھی گھر سے شروع ہوتی ہے، دینداری کی بھی گھر سے شروع ہوتی ہے، بے دینی کی بھی گھر سے شروع ہوتی ہے۔ ایمانداری اور بے ایمانی، شرافت، صداقت، یہ ساری ہمیں جو ملتی ہیں یہ گھر سے ہی ملتی ہیں۔ وہ ایک 3 مرلے کا، 5 مرلے کا، 10 مرلے کا، 1 کنال کا جو گھر ہوتا ہے، وہاں سے مقاصد کی جنگ شروع ہوتی ہے ہماری۔ کچھ لوگوں کا گھر کا ماحول دیندار ہوتا ہے تو وہاں پر مقاصد کی جنگ ہوتی ہے، کارے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں یہاں پر بیٹھ کر، یہ گھر کے اندر رہ کر، یا گھر کے اندر رہ کر اچھی تعلیم حاصل کروں، ایک اچھا اسکالر بنوں۔ اب جس طرح بزنس مین ہوتا ہے گھرانہ، تو اس کے اندر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے جو اولاد ہے موسٹلی کی اچھے زمیندار، اچھے بزنس مین بنے۔ زمیندار کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھا زمیندار بنے۔ اب زمیندار کا جو گھر ہوتا ہے اس کا ماحول اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر گھر کے ماحول کے اندر ایک زمیندار کی مثال لے لیں، ایک زمیندار ہے، اگر وہ عشر دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حلال طریقے سے روزی کماتا ہے، اللہ کی تابعداری کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ادا کرتا ہے، تو اس کا یقیناً اثر گھر پر ہوتا ہے، گھر کے افراد پر ہوتا ہے اس کا اثر۔ اور اگر گھر کے اندر سرپرست چوری کو ترجیح دیتا ہے، ڈاکے کو ترجیح دیتا ہے، بدماشی کو ترجیح دیتا ہے، تو اس کے جو گھر کے فیملی ممبر ہیں وہ بھی اپنی زندگی کا مقصد اس چیز کو بنا لیتے ہیں۔ مقاصد کی جنگ کے اندر اگر آپ کا مقصد نیک ہے، والدین کا مقصد نیک ہے، گھر کا مقصد نیک ہے، مقاصد اگر آپ کے اس طرح کے ہیں کہ جس سے معاشرے کو فائدہ مند آپ ہونا چاہتے ہیں معاشرے کے لیے، تو یقیناً میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں پھر آپ اس گھر کے لیے سود مند ہوتے ہیں، پھر معاشرے کے لیے سود مند ہوتے ہیں، پھر ملک کے لیے، قوم کے لیے، پھر دنیا کے لیے۔ گھر سے آپ کی تربیت ایسی ہے کہ آپ نے فلاں کو ٹھگنا ہے، فلاں واردات کرنی ہے، تو پھر آپ گھر میں پہلے چوری کرتے ہو، پھر گاؤں کے اندر، پھر شہر کے اندر، اس طرح بڑھتے بڑھتے آپ بہت بڑے چور بن جاتے ہو۔ کچھ لوگ بہت بڑے ڈان بن جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مقاصد کی جنگ ہم ضرور لڑیں، مگر ہم وہ مقاصد کی جنگ لڑیں جس سے ہمارے گھر میں خوشحالی آئے، گھر کے اندر ترقی ہے، معاشرے کے اندر ترقی آئے،
شہر کے اندر، گاؤں کے اندر، ملک کے اندر ہم اس مقاصد کی جنگ کو اس انداز سے لڑیں کہ ہمیں مرنے کے بعد بھی لوگ واہ واہ کریں، نہ کہ یہ کہیں کہ شکر ہے جان چھوٹ گئی۔ چند دن کی زندگی ہے میرے دوستو، تو اس زندگی کو ضائع نہ کریں، مقاصد کی جنگ ضرور لڑیں۔ مقاصد بغیر زندگی کچھ نہیں ہے، مگر وہ جنگ لڑیں جس میں نہ آپ کی بدنامی ہو، نہ آپ کے ملک کی، نہ آپ قوم کی، نہ آپ کے گھرانے کی۔ تھینک یو ویری مچ۔